بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الحادی عشر، سبق نمبر 11۔ آج ہمارے اس سلسلے کا 11واں سبق ہے، اور اس 11ویں سبق میں ہم پڑھیں گے علاماتی کلمات، یعنی کلمات کی علامات، نشانیاں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں 3 قسم کے کلمات ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اس سے پہلے آپ کلمے کی تقسیم میں پڑھ چکے ہیں۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف، اور عربی زبان جو ہے وہ انہی سے مرکب ہوتی ہے۔ کوئی بھی جملہ آپ عربی زبان میں بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ ان 3 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو علامات سے مراد یہاں پہ نشانیاں ہیں، اور عربی زبان میں ہر کلمے کی پہچان کے لیے کچھ مخصوص نشانیاں ہیں جن سے ہم ان کلمات کو پہچان سکتے ہیں۔ ذیل میں ہم ترتیب کے ساتھ تینوں کلموں یعنی اسم، فعل اور حرف کی علامات جو ہیں وہ اس کو بیان کریں گے۔ یہاں پہ تینوں کلموں کی علامات بیان ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہم علامات سیکھتے ہیں اسم، فعل یا حرف وغیرہ کی، تو یہ بالکل انیشل اور بنیادی سٹیج پہ ہم سیکھتے ہیں، ورنہ جب آپ اچھی طریقے سے عربی کے ساتھ آپ کو مناسبت ہو جاتی ہے تو پھر علامات کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو خود بخود پہچان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں ہم اس جو کلمات کی جو علامات ہیں اس میں تینوں کلموں کی علامات کو پڑھیں گے۔ اس میں علامات اسم ہے، اسم کی علامات، پھر علامات فعل، اور اس کے بعد پھر علامات حرف۔ ہم کسی کلمے کو انیشلی بنیادی طور پر جب پہچاننے کی کوشش کریں گے اس کے لیے ہم اس تکنیک کو استعمال کر سکتے ہیں کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسم کی علامات کی جانب۔ علامات اسم یہاں پہ یاد رکھیں مشہور علامات کو ذکر کیا گیا ہے، بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے، اور پھر اس کی علامات کی جو ریزنز ہیں، جو اس کی وجوہات ہیں یا اس کی جو لاجک ہے اس میں بھی نہیں گئے۔ صرف یہاں ہم جسٹ جو ہیں اسم کی علامات کو بیان کریں۔ اسم کی جو مشہور علامات ہیں وہ 11 ہیں، اور یہ درج ذیل ہیں۔ اسم کی علامت نمبر 1، اس کے شروع میں الف لام ہو۔ یہ بڑی مشہور علامت ہے، کسی بھی کلمے کے شروع میں اگر آپ کو الف لام نظر آتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ مثلا الشمس، الشمس کا ترجمہ کیا ہے؟ سورج۔ تو آپ دیکھیں کہ الشمس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ الراعی، راعی کا معنی ہے چرواہا، چرانے والا، ہے نا، جانوروں کو چرانے والا۔ تو الراعی کے شروع میں بھی آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ التعلیم، تعلیم، اس کے شروع میں بھی آپ دیکھیں الف لام نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تعلیم معنی تعلیم کے ہے، ایجوکیشن کے، ٹھیک ہے۔ المدرسۃ، مدرسہ، اسکول، اس کلمے کے شروع میں بھی آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے۔ تو اسم کی جو پہلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف اور لام ہو۔ اس کی چند علامتیں آپ کے سامنے آ گئی: الشمس، الراعی، التعلیم، المدرسۃ۔ یہ چاروں کلمات دیکھیں اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے۔ تو آئندہ جب بھی ہم کوئی عربی عبارت دیکھیں گے، عربی کا کوئی جملہ دیکھیں گے، تو وہاں اگر ہمیں کسی کلمے پر الف لام نظر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اسم ہوگا، کیونکہ یہ اسم کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ علامت نمبر 2، اسم کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہو۔
حرف جر یہ تھوڑے آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے. اصل میں عربی زبان میں کچھ حروف ہیں، 17 حروف مشہور ہیں جن کو حروف جر کہتے ہیں. جر کا معنی ہے جر دینا، زیر دینا. اور یہ حروف جس اسم کے شروع میں آ جائیں اس کو کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں. آپ کو عربی زبان جب آپ پڑھتے ہیں تو بہت سارے کلمات کے نیچے آپ کو زیر نظر آتی ہے. تو اکثر و بیشتر وہ جو زیر ہے وہ حرف جر کی وجہ سے ہوتی ہے. زیر کی جو ہیں دو بڑی اہم وجوہات ہیں. ایک تو کوئی کلمہ مضاف الیہ بنتا ہے، جیسے آپ نے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں پڑھ لیا، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس کو مضاف جر دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگرچہ مضاف کے اندر بھی اصل جر دینے والا حرف جر ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن بارہا سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو کسی کلمے پر جر آتا ہے مضاف کی وجہ سے یا حرف جر کی وجہ سے. اور اکثر و بیشتر جو آپ کو جر نظر آتا ہے اس میں حرف جر شروع میں ہوتا ہے. حروف جارہ 17 آگے ہم پڑھ لیں گے اسی سبق کے اندر انشاءاللہ آخر میں آ جائیں گے وہ کون کون سے حروف ہیں. اس میں مشہور با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے. یہ مشہور حروف جارہ ہیں جو کلمے پر داخل ہو کر اس کو جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کلمے کے آخر میں زیر ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ اکثر و بیشتر وہ اسم ہوگا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی علامت نہیں ہے بنسبت اس کے کہ ہم یوں کہیں کہ جس کے شروع میں حرف جر ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کلمے کے اوپر آپ کو بائی ڈیفالٹ جر نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا جی، وہ کوئی حرف ہو سکتا ہے اور لیکن آپ اس کو اسم کلمہ سمجھ لیں، اسم سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا جی. پچھلی بار ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کے شروع میں حرف جر، جب حرف جر آئے گا شروع میں تو اس کے آخر میں ڈیفینیٹلی زیر اور جر آئے گا، ٹھیک ہے. دیکھیں ذرا بالماء، یہ الما جو تھا اسم تھا، اس کی آپ علامت تو ایک تو اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرا یہاں پہ با شروع میں آ گئی، با. یہ با حرف جر ہے جو اسم پر داخل ہو کر اس کو جر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کلمے کے اندر جو علامت ہے اسم ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر آ رہا ہے. عن الخلق، عن الخلق، الخلق اسم ہے اور اس کے شروع میں ان حرف جر آ رہا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات آپ کو ایک ہی اسم میں کئی علامتیں نظر آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو ایک کلمے میں ایک سے زیادہ علامتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو بہرحال ہم نے کسی بھی علامت کو دیکھ کے اس کو پہچاننا ہوگا کہ یہ اسم ہے. تو دوسری علامت جو ہے وہ شروع میں حرف جر ہو، تو ان الخلق کے شروع میں ان جو ہے یہ حرف جر ہے جو الخلق پر داخل ہے. اب دیکھیں اس کی وجہ سے کلمہ مجرور بھی ہو رہا ہے، خلقی مائی، ٹھیک ہے جی. من الادبی، من الادبی، الادب یہ اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شروع میں حرف جر من داخل ہے، ٹھیک ہے جی. فی بلاد الیمن، فی بلاد الیمن، ہم نے پہلے کلمے پہ فوکس کرنا ہے. بلاد، یہ بلاد اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر حرف جر فی داخل ہے، اور الیمن بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف بلاد ہے جو اس کو جر دے رہا ہے. بہرحال اسم کی دوسری علامت کیا ہوئی کہ اس کے شروع میں حرف جر ہو. علامت نمبر 3، اس کے آخر میں تنوین ہو، یعنی جس اسم کے آخر میں تنوین ہو. یہ تنوین اصل میں نون تنوین ہوتا ہے اور اس کو آسان سمجھنے کے لیے ہم دو زبر دو زیر یا دو پیش کہتے اور لکھتے ہیں. حقیقت میں دو زبر دو زیر دو پیش خود کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس تنوین نون کو لکھنے کی شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے نا جی. جب ہم کہتے ہیں آخر میں تنوین ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں دو زبر دو زیر یا دو پیش بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تنوین ہوتا ہے، اس کو نونی تنوین کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک اسم کی علامت ہے. جیسے نافع، تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو، تنوین کا ہونا اسم کی علامت. مفید، نافع کا معنی نفع دینے والا، مفید کا معنی فائدہ دینے والا، آخر میں تنوین. محمود اسم ہے، علامت آخر میں تنوین. عملا اسم، علامت آخر میں تنوین. علامت نمبر 4، اسم کی چوتھی علامت کہ اس کے آخر میں گول تا. گول تا اس لیے کہا کہ تا جو ہے وہ ایک سیدھی تا بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. گول تا یہ وہ تا ہے جو وقف میں ہا بنتی ہے، اس کو گول تا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی علامت ہے اسم ہونے کی. نمبر 1 پہلا لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے کثیرتن،
कसीरतन, कसीरतन इसम है, अलामत क्या है आखिर में गोल था। अगर कि आप यहाँ पे तनवीन भी देख रहे हैं तो वो है कि दो अलामतें जमा हो रही हैं, ठीक है ना। तो असल में हम एक एक अलामत पे फोकस कर रहे हैं। मैंने पहले बता दिया कि एक किस्म में एक से ज्यादा अलामत भी जमा हो सकती हैं। जमीलतुन, जमीलतुन का माने खूबसूरत, कसीरतन का माने क्या ज्यादा, ठीक है ना जी, यानी किसी चीज की क्वांटिटी का ज्यादा होना, ठीक है जी, जिसको आप मच कह सकते हैं। जमीलतुन खूबसूरत, ब्यूटीफुल इंग्लिश में इसको कहेंगे आप। फातिमतुन, ठीक है। अच्छा, ये फातिमतुन इसके आखिर में देखें गोलता है। फातिमा तो पढ़ेंगे, इस पे तनवीन नहीं पढ़ेंगे, इसकी वजह है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। बास कलमात पे तनवीन नहीं आ सकती, उसको गैर मुनसरिफ होता है, ठीक है ना जी। तो ये भी गैर मुनसरिफ है, वो इंशाल्लाह आगे तफसील आ जाएगी। तो यहाँ जो हम अलामत यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है गोलता। जब हम इस पे वक्फ करेंगे हम कहेंगे फातिमा, जमीला, कसीरा, हा बन जाएगी ना वक्फ की हालत, ये इसकी बड़ी अलामत होती है। अल हदीक़तु, बाग, गार्डन। अल हदीक़ा वक्फ जब करेंगे, इसमें भी दो लामतें आपको नजर आ रही हैं, एक अलिफ लाम नजर आ रहा है और दूसरा गोल ता नजर आ रही है। तो मैंने पहले बता दिया कि इसमें एक से ज्यादा अलामत जो है वो जमा हो सकती है। ये चार अलामतें हुई, आगे हम बढ़ते हैं अलामत नंबर 5 की जानिब। इसम की पांचवी अलामत जो है वो है मुजाफ हो, यानी किसी कलमे का मुजाफ होना। ये इस बात की निशानी और अलामत है कि इसम कलमा इसम है। मुजाफ मुजाफ इलैह की तफसील आप पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे आखिरिल बुस्तानी, आखिरिल बुस्तान का माना क्या है, बाग का आखिरी हिस्सा। तो यहाँ देखें, आखिरी ये पहला जुज है मुजाफ है, अल बुस्तानी दूसरा जुज मुजाफुन इलैह है। तो हम कहेंगे आखिरी इसम है, अलामत क्या है, मुजाफ होना। यहाँ अल बुस्तान भी इसम है, इसकी अलामत अलिफ लाम है, ठीक है जी, जो पीछे हम पहले नंबर पे पढ़ चुके हैं। बहरहाल यहाँ हम मुजाफ को डिस्कस कर रहे हैं। अमीर अल मुमिनीना, अमीर अल मुमिनीन मोमिनों के अमीर। यहाँ पे अमीर जो है ये मुजाफ है, तो मालूम हुआ कि इसम है। इसम की अलामत क्या है, मुजाफ होना। अल मुमिनीन भी इसम है, इस पर इस्लाम दाखिल है, ठीक है। यौम अल जुमआती, जुमे का दिन। यहाँ पे यौमा इसम है, अलामत क्या है, मुजाफ होना। अल जुमा मुजाफ इलैह है, यहाँ पे सारे इसम है। मुजाफ इलैह भी इसमें आप देखें सबके आखिर में सबकी शुरू में इस्लाम आ रहा है। तो बहरहाल पांचवी अलामत इसम की क्या है कि वो मुजाफ। नंबर 6, इसम की छठी अलामत मौसूफ होना। जैसे आप पीछे मुरक्कबी तौसीफी पढ़ चुके हैं कि एक जुज मौसूफ और दूसरा सिफत होता है, तो मौसूफ के लिए इसम होना जरूरी है। मौसूफ वो जिसकी अच्छाई या बुराई बयान हो, तो मुरक्कबी तौसीफी के अंदर जो मौसूफ होगा वो इसम होगा। जैसे जहरतन जमीलतन, खूबसूरत फूल, खूबसूरत फूल। जहरा ये इसम है, अलामत यहाँ क्या है, मौसूफ। अगरचे यहाँ पे आपको दूसरी अलामत भी नजर आ रही तनवीन, तीसरी अलामत भी नजर आ रही गोलता। मैंने पहले बता दिया कि एक से ज्यादा अलामतें भी जमा हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम मौसूफ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहरतन इसम है, अलामत क्या है जी, मौसूफ, ऐसा फूल, जमीलतन जो खूबसूरत है। अत्ताजिरुल अमीनो, सच्चा ताजिर। अत्ताजिरु इसम है, अलामत क्या है, मौसूफ। अल अमीन उसकी सिफत है, ठीक है ना। एक अलामत तो वो है, दूसरी अलामत क्या है कि शुरू में अलिफ लाम है, ठीक है जी। तो बहरहाल मौसूफ होना, ये हम इसको डिस्कस करें, इस पे फोकस करेंगे यहाँ। सौबन नजीफा, साफ सुथरा कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो साफ सुथरा है। सौबन इसम है, अलामत क्या है, मौसूफ, ठीक है जी। दूसरी अलामत भी आपको नजर आ रही तनवीन वाली। इसम की सातवीं अलामत मंसूब होना। मंसूब का मतलब क्या है जी, कि जिसकी निस्बत किसी चीज की तरफ जाहिर की जाए। मसलन आप बहुत सारी चीजों की निस्बतें करते हैं, नामों के अंदर भी करते हैं, इलाकों के अंदर भी करते हैं, शहरों की तरफ भी करते हैं। मसलन आप कहते हैं लाहौरी, ठीक है ना, कराचवी, ठीक है ना जी। और इसी तरीके से मुख्तलिफ निस्बतें जो हम करते हैं, बगदादीयुन, इराक़ीयुन, शामीयुन, मदनीयुन, मक्कीयुन, इलाकों की तरफ निस्बत है, कौम की तरफ भी निस्बत हो सकती है। तो मंसूब का माना है जिसकी तरफ निस्बत की जाए, ठीक है ना जी।
وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف نسبت ظاہر ہو، وہ علاقے کی طرف بھی ہو سکتی ہے، قوم کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کسی مسلک کی طرف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے مصری، مصر کا رہنے والا، یہاں پہ نسبت ہے یہ، یعنی مصر والا، مصر کی طرف نسبت ظاہر ہو رہی ہے. بصری، بصرہ کا رہنے والا، بصرہ شہر عراق کا، ٹھیک ہے جی. مصر جو ہے ملک ہے، یہاں بصرہ کی طرف نسبت ہے. حنبلی، حنبلی مسلک ہے، آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کے مسلک کے پیروکار جو ہیں ائمہ، چار ائمہ ہیں نا، ان میں سے ایک امام جو امام احمد بن حنبل ہے. سعودیہ وغیرہ اور اس جو عرب علاقوں میں زیادہ تر مذہب وہ حنبلی ہی ہے. حنبلی، حنبلی مذہب والا، ٹھیک ہے نا جی. تمیمی، یہ قبیلے کی نسبت ہے، تمیم ایک قبیلہ ہے، تمیمی یعنی تمیم قبیلے والا، یہ بھی نسبت ہے. تو یہ چاروں کے چار اسماء جو ہیں یہ نسبت کو ظاہر کر رہے ہیں، تو اس ایسے اسم کو منصوب کہتے ہیں. اس کی قاعدے چلا کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. 8ویں علامت اسم کی ہے مصغر، یعنی تصغیر ہو. مصغر یا تصغیر ہو. مصغر یا تصغیر کا معنی وہ اسم جس میں کسی چیز کی حقارت، قلت، کمی، عظمت یا شفقت وغیرہ ظاہر ہو رہی ہو. یعنی ایسا اسم جس سے حقارت، قلت، عظمت یا شفقت وغیرہ کے معنی سمجھ میں آتے ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، یہاں صرف علامت کے طور پہ سمجھ لیں. مثلا آپ کہتے ہیں رجیل، اس کا معنی چھوٹا سا آدمی، چھوٹا سی حقارت کی طرف مثال ہے یہ. رجیل چھوٹا سا آدمی، ٹھیک ہے نا جی. تصغیر ہے اس لیے اسم ہوگا. جبیل چھوٹا سا پہاڑ، جبل کی تصغیر ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. جبیل چھوٹا سا پہاڑ، ٹھیک ہے. قریش قبیلہ قرش سے، قریش، ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرش اصل میں سمندر کے اندر ایک بڑی مچھلی ہوتی تھی جو سب مچھلیوں کو کھا جاتی تھی، اس کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی تھی، ٹھیک ہے. اسی مناسبت سے قریش قبیلہ یہ بھی بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، ٹھیک ہے. یہ سب پہ حاوی تھا. تو اس گویا کی قریش جو عظمت کی طرف نسبت ہے کہ وہ بڑی مچھلی، ٹھیک ہے. قرش کی یعنی جو قسم ہے اس میں سے بڑی قرش، ٹھیک ہے نا، بڑی مچھلی، ٹھیک ہے نا جی. وہ خاص قسم کی مچھلی جس کو قرش کہتے ہیں. بہرحال یہ بھی اس میں تصغیر ہے، ٹھیک ہے. اس کو مصغر بھی کہہ سکتے ہیں، تصغیر بھی کہہ سکتے ہیں. غلیم، غلام کی تصغیر ہے. غلام کہتے ہیں لڑکے کو، بچے کو، اور غلام خادم کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں غلام چھوٹا سا غلام، ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک شفقت کی طرف اشارہ ہے، چھوٹا سا بچہ. اسم کی علامات میں سے 9ویں علامت ہے تثنیہ ہونا. تثنیہ کا معنی جو دو کا معنی دے، دو پر دلالت کرے. اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گی. بہت ساری چیزیں آپ کو بھی نئے نظر آ رہی ہیں. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے یہ چیزیں آپ کو ہم پڑھتے جائیں گے اور سمجھ آنا شروع ہوتی جائے گی. چلو، جہاں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو وقتی طور پر آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، آگے انشاءاللہ آ جائیں گے. جیسے کتابان، اس کا ترجمہ ہے دو کتاب. تثنیہ کا معنی دو، جو دو کا معنی دے. یہ اسم میں ہوتا ہے، فعل میں نہیں ہوتا. فعل میں جو تثنیہ و جمع ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کے ساتھ فاعل آتا ہے، وہ تثنیہ و جمع ہوتے ہیں. وہ جو اصل کلمہ ہوتا ہے وہ تثنیہ جمع نہیں ہوتا. کتاب ایک کتاب، اور کتابانی اسی سے بنا ہے. کتابانی دو کتاب، تثنیہ ہے. ساعتانی دو گھڑیاں، واچ جسے آپ کہتے ہیں. ساعتن ایک گھڑی، اور ساعتانی دو گھڑیاں، تثنیہ. الشجرتانی دو درخت، شجرتن کی تثنیہ ہے یہ. شجرہ درخت، ٹری، اس کی تثنیہ کیا ہے؟ الشجرتان، دو درخت، ٹھیک ہے نا. یہ عربی کا خاصہ ہے، عربی کے اندر دو کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھیں. ہماری اردو میں واحد اور جمع، اسی طرح انگلش میں بھی واحد اور جمع تثنیہ کا کنسیپٹ نہیں ہے. عربی میں تثنیہ دو کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. گویا کہ واحد تثنیہ پھر تیسرے نمبر پر جمع آتا ہے. اسی طرح اگلا ہے محبوبتانی، محبوب کی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. یا محبوبتن کی تثنیہ ہے. محبوبتن کا معنی ہے محبوب چیز. محبوبتانی دو محبوب چیزیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ. تو یہ اسم کی 9ویں علامت تھی. علامت نمبر 10 ہے جمع ہو، یعنی کسی کلمے کا جمع ہونا یہ اس کے اسم ہونے کی نشانی اور دلیل ہے. جیسے اقلام، اقلام یہ قلم کی جمع ہے. قلم آپ جانتے ہیں، پین جس سے ہم لکھتے ہیں. سائمون روزہ رکھنے والے، روزے دار. سائمون یہ جمع ہے
سائمن کی، سائمن جو ہے یہ واحد ہے، روزہ رکھنے والا، ٹھیک ہے نا جی۔ مساجد یہ جمع ہے مسجد کی، اس کا واحد مسجد ہے، مسجد، ٹھیک ہے نا، مسجد اس کی جمع مساجد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مدارس اس کی واحد مدرستن ہے، کئی مدرسے، ٹھیک ہے نا جی، جمع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسم کی 11ویں علامت ہے مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو، یہ عام طور پر جملے میں ہوگا، یعنی وہ نسبت جو مکمل ہوتی ہے، جس سے پوری بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جملے کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ، ٹھیک ہے۔ یہ جب دونوں چیزیں آتی ہیں تو وہ پورا جملہ بنتا ہے، پورا معنی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ عام طور پر جملے کے اندر وہ جز جو مسند الیہ ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اگر ہم جملہ اسمیہ کی بات کریں تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز جو ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جملہ فعلیہ میں دوسرا جز جو فاعل ہوتا ہے، فاعل بھی اسم ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جیسے ایک آپ کے پاس ایک جملہ ہے منصور کاتب، اس کا ترجمہ یہ کہ منصور کاتب ہے، یعنی منصور لکھنے والا ہے، منصور کاتب، پورا جملہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ اس میں جو پورا جز پہلا جز ہے منصور، ٹھیک ہے نا، منصور یہ مسند الیہ ہے، تو یہ بھی علامت ہے اسم ہونے کی۔ کاتب سے ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی اگرچہ اسم ہے، لیکن یہاں پہ ہم مسند الیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ منصور پہ ہم فوکس کریں آپ کہ منصور یہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف لکھنے کی نسبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ بس نسبت بھی تام مکمل ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، اضاءت الشمس، سورج روشن ہو گیا، یعنی سورج کی روشنی پھیل گئی، اضاءت فعل ہے اور الشمس اس کا فاعل ہے۔ اضاءت فعل مسند ہے اور شمس مسند الیہ ہے، تو الشمس یہاں پہ مسند الیہ ہے جو کہ علامت ہے اسم ہونے کی۔ اگلی مثال ہے العلم نور، العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، اس مثال میں بھی العلم پہلا جز مسند الیہ ہے، کیونکہ یہ میں یہاں پہ اس لیے تیز چلا گیا کہ یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ منصور کاتب جملہ اسمیہ ہے، اس لیے پہلا جز منصور مسند الیہ ہے۔ العلم نور یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اس کا پہلا جز جو ہے یہ العلم یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میرے خیال میں اس کو ہم دوبارہ پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے۔ اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز مسند، دوسرا مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اضاءت کے اندر فعل مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا، یہ تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ بس یہاں صرف یہ سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ یعنی جس کی ابتدا اسم سے ہو اس میں وہ کیا ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔